ایسا لگتا ہے جیسے جمہوریت کے پنپنے یا نہ پنپنے کے پیچھے کچھ تاریخی وجوہات بھی کارفرما ہوتی ہے۔ جمہوریت کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، ڈیوائن نہیں ہے، یہ ایوالو ہوا ہے ضرورت کے مطابق۔ جیسے جیسے انسانی معاشرہ تبدیل ہوا ہے اس طرح نظام حکومت تبدیل ہوئے، اور 300-400 سال میں جمہوریت یہاں تک پہنچی ہے۔ جہاں کہیں بھی جمہوریت آئی ہے، چاہے وہ مغربی ممالک میں آئی، پہلے وہاں پر جو زمیندارانہ وہاں ان کے مطابق کا جو بھی نظام تھا اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہی آئی۔ یہی وہ تمام روٹ کازز ہیں، یہی وہ تمام ایشوز ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کو وہ تمام مواقع فراہم نہیں کر سکے جو شاید پاکستانی عوام کا پاکستان بنتے کے ساتھ ہی ان کا حق تھا۔ ایک تو اس کے لیے سیکولر سوسائٹی ضروری ہے، اور جب ہم سیکولر سوسائٹی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لادین ہو سوسائٹی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو استعمال نہ کیا جائے کسی کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے یا کسی کو پریویلیجز دینے کے لیے، اسے سیکولر کہتے ہیں۔ فلسفہ سیاست کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری اقدار سیاستدانوں اور حکمرانوں کے طبقاتی کردار اور پیداواری رشتوں سے جڑی ہوتی ہیں، یعنی قبائلی اور جاگیرداری روایات کو جدید جمہوری اقدار سے براہ راست متصادم سمجھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ ایسے نظام میں اکثریت کو چند افراد کے مفاد کے آگے خاموش رہنا پڑتا ہے، لہذا امریت اور جاگیرداری نظام میں منطقی اعتبار سے جمہوریت کی حوصلہ افزائی ممکن ہے۔ ہمارے ہاں معاملات کچھ ایسے ہی مسائل سے دوچار ہے۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان کی کل صنعتوں کا صرف 10% پاکستان کے حصے میں آیا۔ کل 394 کاٹن ملز میں سے صرف 14 پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں میں قائم تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں شامل ہونے والے علاقے نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ وہاں آزادی کے فوراً بعد جاگیرداری نظام اور نوابین کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں صنعتی اور انتظامی انفراسٹرکچر کی کمی تھی اور جاگیرداری روایات مکمل آبوتاب کے ساتھ موجود تھیں۔ زیادہ زمینداری بھارت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، جو مائنورٹی میں تھے اور جو پاکستان بنانے کے لیے تگ و دو کرتے رہے تھے، ان کے خلاف اکثریت کو کارروائی کرنی آسان تھی۔ پاکستان میں یہ کارروائی ضروری تھی لیکن آسان نہ ہوئی۔ آل انڈیا کانگریس کا انحصار اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے کاروباری حلقہ پر ہوا تھا۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسی طویل قامت شخصیت کو ان کو بھی انحصار کن پہ کرنا پڑا؟ ممدو زمیندار، دولتانہ زمیندار، کھرو زمیندار، اسی طرح آپ کے بلوچستان میں اور یہاں تک کہ مشرقی پاکستان میں بھی جتنے تھے وہ زمیندارانہ نظام کے ساتھی تھے، اور وہ خود ہی آئین ساز تھے، خود ہی وہ پارلیمان میں تھے، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی کوشش نہیں کرنے دی۔ ایسے فیصلے کہ جس سے ان کا مستقبل تاراج ہو جائے اور ان کی سیاسی گنتی جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو جائے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا۔ بیشتر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جاگیردار معاشرے میں جمہوریت کے فروغ میں سرمایہ کاری اور صنعت کاری، متوسط طبقے کا بڑھاوا اور آزادی اظہار کے مواقع اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے زرعی اصلاحات کو جمہوریت کے ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملات بہت مایوس کن رہے ہیں۔ سن 1949 میں زرعی اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین میاں افتخار الدین نے حکومت کو اپنی سفارشات پیش کی، لیکن ان کی تجاویز پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ دوسری جانب ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والی زرعی اصلاحات سے بھی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ لیکن زرعی اصلاحات بھی لوگوں نے اپنے ملازموں کے نام زمینیں کر لی، شکار گاہیں بنا لی، لیکن ایوب خان نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا، اس کے بعد تو کسی میں جرت ہی نہیں ہوئی۔ اس کو 150 ایکڑ کیا گیا، پھر 150 ایکڑ بھی کہا کہ نہیں، 3 ایکڑ کو 100 ایکڑ کیا گیا، اور اگر وہ 100 ایکڑ امپلیمنٹ ہو جاتا اور ضیاء الحق کے شریعت کوڈ بیچ میں نہ آتے، جو کہ آج بھی ان کے فیصلے کے تحت یہ وہ دونوں ایکٹ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، تو اب وہ 100 ایکڑ کم ہو کے 25-30 ایکڑ پہ آ چکے ہوتے۔ کہ جب آپ اس کے قانون کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، لیکن جب اس قانون کے عمل کو دیکھتے ہیں، نفاذ کو دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بددلی کے ساتھ
یا نیم دلی کے ساتھ اس پہ عمل کیا گیا، اس لیے اس کا اثر نہ ہوا۔ ملک میں غیر جمہوری روایات کا فروغ ابتدا سے ہی شروع ہو گیا۔ سیاستدانوں کے درمیان اقتدار کے لیے جاری جنگ کی آڑ میں سول اور ملٹری بیوروکریسی سیاست پر اپنا شکنجہ مضبوط کرتی رہی اور سن 1958 ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ پہلا مارشل لا لگا ہی اس لیے کہ ہمارے ہاں جمہوری کلچر اور جمہوریت رائج نہیں ہوئی تھی۔ جمہوریت کی بساط لپیٹنے میں ایوب خان نے، یحییٰ خان نے اور ان سے پہلے ملک غلام محمد نے جو گورنر جنرل تھے پاکستان کے، سکندر مرزا کے ساتھ مل کے اس ملک میں جمہوری ایک جو ٹرینڈ تھا یا جو ایک خواہش تھی جمہوریت کو رائج کرنے کی، اسے بہت شدید نقصان پہنچایا ان لوگوں نے۔ سب سے بڑا منفی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو جمہوری ادارے جو ہیں، جو بنیاد ہیں جمہوریت کے، خاص طور پہ پارلیمنٹ، پھر آئین، پھر اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں جیسے صوبائی خود مختاری ہے یا صوبے کے حوالے سے جو ادارے ہیں یا جو ہم آپ کے لیے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ان کو تقویت نہیں پہنچی، وہ کمزور ہوئے۔ اگر فوج نے مداخلت کی تو اس کو یہ موقع کس نے دیا؟ عائشہ جلال اپنی کتاب ڈیموکریسی اینڈ اتھارٹیرینزم ان ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کی ذمہ داری سول بیوروکریٹس، فوجی افسروں، عدلیہ، سیکولر اور مذہبی سیاسی جماعتوں پر عائد کرتی ہیں۔ جمہوریت کی کھلی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی، مخالفین پر مقدمہ سازی کے لیے قانون نافذ کیا گیا، اخبارات و جرائد اور نئے خیالات کی تشہیر پر پابندی لگا دی گئی۔ جب آپ یہ سکون ختم کر دیں گے تو عمارت کیسے باقی رہے گی؟ ماشاء اللہ آتا ہے سارے ادارے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ادارے اس وقت تک مستحکم نہیں ہوئے تھے۔ جو ایک سیاسی جماعت تھی ہماری مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، وہ تک ابھی تک جڑیں مضبوط نہیں کر سکی تھی۔ بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے ایوب خان سن 1964 کے متنازع انتخابات میں کامیاب قرار دیے گئے۔ ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب خود ان انتخابات کے بارے میں کہتے ہیں، اگر الیکشن ہوتی ون مین ون ووٹ صدارتی تو محترمہ فاطمہ جناح ضرور جیت جاتی۔ 25 مارچ 1969 کے دن ایوب خان نے اپنے ہی نافذ کردہ آئین کے برخلاف اقتدار اس وقت کے اسپیکر کے بجائے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔